شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں شفاف، پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور انتخابات کے انعقاد پر علاقے کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ نائب وزیراعظم نے معاشی ترقی کے لیے دیرپا آٹوموٹیو نظام کے قیام کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت نرسنگ کے شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ سے اس پروگرام کے تحت رقوم کی تقسیم براہ راست ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں شفاف، پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور انتخابات کے انعقاد پر علاقے کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان الیکشن میں اکثریتی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، جس پر انہوں نے پارٹی قیادت کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدواروں کو بھی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اچھا مقابلہ کیا۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم کی بھرپور محنت کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے گلگت بلتستان کے دیگر تمام کامیاب امیدواروں کو بھی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کے لیے گلگت بلتستان کے عوام کی بھی خصوصی طور پر لائق تحسین ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پرامن، شفاف انتخابات اور سیاسی سرگرمیاں جمہوریت کا حقیقی حسن ہیں۔ انہوں نے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنانے پر الیکشن کمیشن کی بھی تعریف کی۔ شہباز شریف نے انتخابات کے دوران امن برقرار رکھنے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو بھی سراہا۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں نرسنگ کا محکمہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ حکومت جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس شعبے کی بہتری کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نرسنگ کے شعبے میں بہتر نظم و نسق یقینی بنانے کے لیے ایک آرڈیننس متعارف کرایا ہے، جسے وزیراعظم کی منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوا دیا گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ اس پروگرام کے تحت کی جانے والی ادائیگیوں کو آئندہ ماہ سے براہ راست ڈیجیٹل والیٹس پر منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 80 لاکھ سے زائد خواتین کو مفت موبائل سمز فراہم کی جا چکی ہیں۔ چیئرپرسن نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شفافیت اور احتساب اولین ترجیحات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دوبارہ تصدیق کا نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے تاکہ صرف مستحق افراد ہی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ روبینہ خالد نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سراہا ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کفالت پروگرام سے 1 کروڑ سے زائد خاندان مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ بے نظیر تعلیمی وظائف کے تحت 1 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو وظائف دیے جا رہے ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ایک مسابقتی جدید آٹوموٹیو ایکو سسٹم کی اہمیت پر زور دیا ہے، جو کہ مستقبل کے اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی استحکام میں معاون ثابت ہو۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آٹو اور آٹو پارٹس پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کو تیزی سے فروغ دینے پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیٹی کو ای وی کو اپنانے کو فروغ دینے، گھریلو مینوفیکچرنگ مضبوط بنانے، حکومتی پالیسیوں کے ذریعے صنعتی ترقی کو آسان بنانے، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، برآمدات کو فروغ دینے اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے کی کوششوں میں کردار ادا کرنے کے اقدامات کے بارے میں بتایا گیا۔ اجلاس میں تمام شراکت داروں کی مشاورت سے جائزہ لینے اور پالیسی کے مسودے کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی۔
اور آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح مظفر آباد اور کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ مظفر آباد میں تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ کوہالہ پل پر بھی ٹریفک کا سلسلہ رواں دواں ہے۔ پاکستان کو آزاد کشمیر سے ملانے والے کوہالہ پل پر ٹریفک مکمل بحال ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری ہے۔ اس کے علاوہ کوہالہ میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز بھی کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہر راولاکوٹ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ گزشتہ شام کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر نے راولاکوٹ میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی مذموم کوشش کی۔ ان عناصر کو منتشر کر کے امن و امان بحال کر دیا گیا ہے۔ راولاکوٹ میں تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کی جان و مال کے تحفظ اور ریاستی رٹ کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔